کرتا ہے۔ متوازن خوراک اچھی صحت کی ضامن ہوتی ہے، مگر زیادہ تر آبادی غربت اور مہنگائی کی وجہ سے خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ اور دوسری طرف اگر خوشحال طبقہ کو دیکھیں تو وہ اپنی کھانے پینے کی عادات کی وجہ سے اور ملاوٹ والی خوراک کی وجہ سے غذائی کمی کا شکار ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوت مدافعت میں کمی آ جاتی ہے، بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، سانس کی بیماریاں اور وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو تنگ کرتی ہیں، جن میں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، سانس کی بیماریاں ہیں، وقت سے پہلے بڑھاپا ہے، اور بالوں میں چاندی کا جلوہ فروز ہونا ہے، اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا اور ضعیف ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کا علاج سپلیمنٹ کا استعمال ہے۔ اگر ایلوپیتھک اور کیمیائی سپلیمنٹ کی بات کریں تو زیادہ تر اس میں ایسے اجزاء پائے ہی نہیں جاتے اور مفید بھی ثابت نہیں ہوتے۔ جدید تحقیق کی روشنی میں قدرتی سپلیمنٹ کا استعمال ہی بہترین حل ہے۔ جو قدرتی سپلیمنٹ کے لیے مشہور پودے ہیں ان میں مورنگا سر فہرست ہے۔ مورنگا کے تازہ پتوں کی غذائیت کی بات کریں تو اس میں دودھ سے 2 گنا زیادہ پروٹین اور 4 گنا زیادہ کیلشیم، گاجر سے زیادہ وٹامن اے، سنترے سے 7 گنا زیادہ وٹامن سی، کیلے سے 3 گنا زیادہ پوٹاشیم اور دہی سے 2 گنا زیادہ پروٹین ہے۔ اسی طرح پالک سے 3 گنا زیادہ فولاد ہے، بادام سے 3 گنا وٹامن ای پایا جاتا ہے۔ ان پتوں کو جب ڈرائر میں سکھا کر سکوف بناتے ہیں تو اس کی غذائیت میں بہتری آ جاتی ہے اور اس میں غذائیت بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو کر بڑھ جاتی ہے۔ طبی طور پر دیکھیں تو جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس میں قدرتی طور پر تبدیلیاں رونما ہوتی جاتی ہیں اور جسم میں طاقت کم ہوتی جاتی ہے اور کمزوری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری نظر کمزور ہو جاتی ہے اور چہرے پر جھریاں نمودار ہوتی ہیں، ہڈیاں اور دانت کمزور ہو جاتے ہیں، جسم کا مدافع نظام کمزور ہو جاتا ہے اور بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر ایلوپیتھک ملٹی وٹامن، کیلشیم کی ٹکیاں، کیپسول وغیرہ لیے جائیں تو کچھ مددگار تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں اور صحت پر منفی اثرات بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مورنگا لیف پاؤڈر عمر رسیدہ افراد کے لیے ایک قدرتی طور پر سپر فوڈ کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے مورنگا لیف پاؤڈر میں قدرتی طور پر ایسے 46 اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کینسر جیسے موذی مرض کو بھی روکتے ہیں اور باڈی سیلز اور ٹیشو کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کولیسٹرول کو نارمل سطح پر لاتے ہیں، سستی اور نامردی کا خاتمہ کرتے ہیں، ذہنی تناؤ کم کرتے ہیں۔ مورنگا لیف پاؤڈر میں قدرتی وٹامن ای آنکھوں کی روشنی، جلد اور بالوں کے لیے بھی مفید ہے۔ مورنگا لیف پاؤڈر عمر رسیدہ افراد میں پٹھوں کی حفاظت کرتا ہے اور ذہنی تناؤ اور پریشانیوں سے سکون دیتا ہے۔ مورنگا لیف پاؤڈر میں قدرتی آئرن دماغ کو آکسیجن فراہم کرتا ہے اور ذہنی قوت کو فروغ ملتا ہے، اس لیے مورنگا لیف پاؤڈر کو روزمرہ خوراک کے ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ مورنگا کی پتوں کا سفوف بنا کر استعمال کرنا کوئی آج کی نئی بات نہیں، بلکہ صدیوں سے اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سادھو اور درویش لوگ اس کے پتوں کو ہتھیلی پر مسل کر کھا لیتے اور پانی پی لیتے اور سارا دن ریاضت میں مصروف رہتے تھے، اور ہندی آیورویدا کے مطابق بطور دافع سوزش ہے، کینسر سے بچاتا ہے، معدے کے درد میں مفید ہے، پیشاب آور ہے، خون کی کمی دور کرتا ہے، مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کولیسٹرول کو نارمل سطح پر لانے میں مورنگا کا بے حد عمل دخل ہو سکتا ہے۔ مورنگا لیف پاؤڈر میں قدرتی طور پر کیفیولینک لیکینک ایسڈ پایا جاتا ہے جو کہ چربی کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور کولیسٹرول میں تبدیل ہونے سے روکتا ہے۔ اس طرح جگر میں کولیسٹرول کے جمنے سے روک تھام ممکن ہوتی ہے۔ ہر دوسرا شخص جو شوگر کے موذی مرض سے تنگ ہے، اسے یہ مورنگا لیف پاؤڈر بہت سا فائدہ دے سکتا ہے، اور شوگر کی جو دوسری قسم ہے اس کے لیے مورنگا لیف پاؤڈر بے حد مفید ہے۔ 2016 میں ایک تحقیق میں شائع ہوئی جس میں انکشاف کیا گیا کہ لبلبے میں بیٹا سیلز زہریلے کیمیائی مادوں سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور انسولین بننا رک جاتی ہے اور شوگر کا مرض لگ جاتا ہے۔ مورنگا لیف پاؤڈر کے استعمال سے یہ سیلز دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور انسولین دوبارہ بننا شروع ہو جاتی ہے اور شوگر کا مرض کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی جوڑ میں درد محسوس ہونے لگے
سوجن آنے لگے یا اکڑن محسوس ہونے لگے تو یہ گھنٹیا یا آرتھرائٹس کی ابتدا یا شروعات ہو سکتی ہیں۔ جوڑوں کی درد کے ساتھ ساتھ بہت سے منفی اثرات جسم پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور علاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جوڑوں کی درد کم سے کم ہو سکے، سوجن کم ہو سکے اور جوڑا اپنے نارمل انداز میں اپنے افعال سر انجام دے سکیں۔ جوڑوں کی درد بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ایلوپیتھک ادویات سے وقتی طور پر فائدہ بھی ہوتا ہے۔ مورنگا اولیفیرا لیف پاؤڈر درد کو دور کرنے والے ادویات خصوصاً انڈومیٹاسن کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ریسرچرز نے اس بات کو معلوم کرنے کے لیے تجرباتی اسٹڈی کی اور اسے ریسرچ پیپر کی صورت میں پیش کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس سے جوڑوں کے درد میں بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ اس پہ مکمل ایک ریسرچ پیپر ہے جو اس مختصر سی ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ بس اتنا سوچ لیں کہ پاکستان میں تیزی سے پھیلتا ہوا ایک مرض ہے، اور یہ جو ہے مورنگا کھانے سے جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مورنگا لیف پاؤڈر جو ہے اس کی مقدار 5 سے 7 گرام یومیہ ہے۔ مورنگا لیف پاؤڈر کا چھوٹا چائے کا چمچ صبح اور شام سادہ پانی میں گھول کر پیتے ہیں۔ ذائقہ بہتر کرنے کے لیے اس میں لیمن یا کچھ اور ملا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے دہی میں بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے کھانے سے 15 سے 20 منٹ پہلے یا بعد میں استعمال کرتے ہیں اور دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو بہت ساری آسانی ہے اس میں کہ اس کو جو ہے اگر لیف پاؤڈر دہی میں ملا کر کھا لیں، ملک شیک میں ملا لیں، جوس میں ملا لیں، آٹے میں ملا کر روٹی پکا لیں، شوگر کی دوا کے ساتھ ساتھ مورنگا کھائیں۔ ایلوپیتھک میڈیسن کے ساتھ ساتھ مورنگا اولیفیرا لیف پاؤڈر کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب چاہیں استعمال کریں، جب چاہیں اسے روک دیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا ایک سمپل سی بات۔ انشاءاللہ اگلے ریسرچ پیپرز میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا پروگرام لے کے حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے اور وہ تحقیق جو اس پر ہوئی ہے اس پر ریسرچ ڈالیں گے۔ تب